عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے جب تک واپس نہ لوٹ آئے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس میں حصول علم دین کے لیے بڑی رغبت ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کی اسی انداز میں تربیت فرمائی کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے سفر اختیار کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اپنی جامع کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ علم دین کے لیے سفر اختیار کرنا، اور اس باب کے اندر جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کو بیان فرمایا، جو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اختیار کیا تھا، اور اس سفر کا بنیادی سبب ہی علم تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے سفر اختیار کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ارشاد فرمایا، اور جس طرح مجاہد دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد کے اندر کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی اہمیت کو اس مجاہد کے برابر اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ طالب علم بھی دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے مشغول عمل رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس شخص کی فضیلت کو یوں بیان کر رہی ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، وہ در حقیقت دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا، اور اس شخص کا قلم بھی اسی کیفیت کا حامل ہے جس طرح مجاہد کی جہاد دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے ہے۔ جس طرح مجاہد اپنے آپ کو مشقت کے اندر مبتلا کرتا ہے، ایسے ہی حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا بھی اپنے آپ کو مشقت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں خروج طلب علم، یعنی جو علم کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں، ان کی فضیلت کو یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو حصول علم دین کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی تربیت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی فرمان پر اس علم کو پھیلانے کے لیے اپنے گھروں سے مسافرت اختیار کی، اور دور دراز علاقوں میں جا کر اس علم کے نور سے لوگوں کو منور اور روشناس کرایا۔ تو علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا بھی باعث فضیلت ہے، اور علم سکھانے کے لیے سفر کرنا بھی باعث فضیلت ہے، اور یہ بھی ہمیں سے پتہ چلا کہ جو طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کا ہر قدم نہ صرف یہ کہ اپنی منزل کی جانب ہوتا ہے، بلکہ در حقیقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ سفر حصول علم دین کے لیے کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر بہت سے ایسے تعلیمی مراکز ہیں جہاں پر علم کا نور عام کیا جا رہا ہے۔ تو ہر وہ طالب علم جو اپنے گھر سے نکلا، خواہ اس نے قریب کا راستہ اختیار کیا ہو یا دور کا راستہ اختیار کیا ہو، اس کا یہ سفر علم طویل دورانیے پر منحصر ہو یا مختصر دورانیے پر منحصر ہو، ہر قدم باعث فضیلت، ہر قدم باعث اجر اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔
اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے علم کا سفر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔